بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ پہلے سبق میں تراویح کے متعلق بات ہوئی تھی کہ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر تراویح شروع کی جائے اور شوال کا چاند دیکھ کر ختم کر دی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صراحتاً موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تراویح 20 رکعت ہی ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پڑھی ہے۔ بعض لوگ تراویح صرف 8 رکعت سمجھتے ہیں، اس لیے 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس عمل کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جو ان کے عمل کے مطابق ہو۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے 12ویں صدی کے آخر تک پوری امت کا اس پر عملاً اجماع رہا کہ تراویح 20 رکعت ہیں، اس سے کم نہیں۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مرقات شرح مشکات میں اس کی تصریح فرمائی کہ 20 رکعت تراویح پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہوا ہے۔ دیکھیے مرقات جلد 3 صفحہ 382، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پر اجماع، اور اس اجماع کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور دیگر ائمہ نے تسلیم کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تراویح کی 20 رکعت کی نسبت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تسلیم کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر 13ویں صدی کے آخر تک 20 رکعت تراویح کے ہی سب قائل تھے۔ لہذا تراویح کے متعلق ادھر ادھر کے اختلافات یا باتوں پر توجہ نہ دیں، بلکہ 20 رکعت سنت مؤکدہ تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح کے متعلق مسائل بھی یاد رکھیں کہ تراویح کی نیت شروع ہی 20 رکعت کی کر لی جائے۔ ہر 2 رکعت سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں۔ تراویح کی نماز روزے کے تابع بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ بدستور تراویح پڑھے گا، ورنہ سنت کے ترک کا گناہ اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا۔ مسافر اور بیمار جو روزے پر قابو نہیں ہے اور تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ تراویح چھوڑ سکتا ہے۔ اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو وہ تراویح میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کسی نے تراویح عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھ لی تو تراویح نہ ہوئی۔ مسجد میں آ کر پہلے عشاء کی نماز ادا کر لی جائے اور پھر 2 رکعت سنتیں پڑھ کر اس کے بعد تراویح میں شریک ہو جانا چاہیے۔ تراویح کی جو رکعت چھوٹ گئیں وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ کر بعد میں مکمل کر لیں۔ تراویح کی جماعت میں تلاوت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ جہراً پڑھنا ضروری ہے، بلکہ ہر سورت سے قبل سوائے سورہ توبہ کے امام بسم اللہ آہستہ پڑھے گا۔ کتب فقہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ تراویح کی نماز میں عام نمازوں کی طرح قرات کرنا مکروہ ہے۔ قدر روانی سے پڑھنا قرآن کے معجزات میں سے ایک ہے۔ ہر 4 رکعت تراویح کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا مستحب ہے۔ اس دوران کوئی بھی ذکر اذکار آپ کر سکتے ہیں اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔
آخری تراویح یعنی 5ویں سلام کے بعد بیٹھنے کو مکروہ قرار دیا گیا، یعنی جیسی تراویحیں پوری ہو جائیں سلام پھیر کر فوراً وتر کی جماعت کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تراویح کے متعلق آج کل دیکھنے میں آتا ہے لوگ مساجد میں 5 روزہ 10 روزہ 15 روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، قرآن کا ختم کرنے کے بعد تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے ہم نے قرآن مکمل سن لیا، اب تراویح بھی ختم قرآن بھی ختم، جبکہ یہ طریقہ کار غلط ہے، رمضان المبارک کی برکات سے محرومی کی علامت ہے۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ رمضان میں تراویح کی نماز میں 2 مستقل سنتیں ہیں، ایک 20 رکعت تراویح آخر رمضان تک اور دوسرا مکمل قرآن سننا۔ یہ دونوں سنتیں علیحدہ علیحدہ اور مستقل ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے اور ان سنتوں کا ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ وہ خواتین جو قرآن کریم حفظ کر چکی ہیں ان کو اجازت ہے کہ گھر میں تراویح کی جماعت کرا لیں، صرف خواتین کو۔ اس میں مردوں کا شریک ہونا حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہ صرف تراویح ہی کی جماعت کرا سکتی ہیں۔ عشاء کی نماز اور آخر میں وتر تمام خواتین اپنی اپنی انفرادی علیحدہ طور پر پڑھیں گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے جو خاتون تراویح میں قرآن سنا رہی ہے وہ دیگر خواتین کے ساتھ صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی، مرد امام کی طرح آگے کھڑی نہ ہوگی، اور اسی طرح بلند آواز میں نہیں پڑھے گی بلکہ اتنی آواز میں پڑھے گی کہ ساتھ والی خواتین سن لیں۔ اور کتب فقہ علماء کرام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تراویح کا ختم یعنی قرآن کا ختم 27ویں شب کو ہی رکھا جائے۔ بعض نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس سے پہلے 21 یا 22 23 کو ختم کرنا مکروہ ہے، دیکھیے فتاوی عالمگیری۔ تراویح کے ختم پر شیرنی مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا ممنوع ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ مسجد میں اعلان کر کے چندہ جمع کرنا اور بھی معیوب عمل ہے، فتاوی رشیدیہ۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض افراد وتر جماعت سے نہیں پڑھتے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم تہجد کی وجہ سے وتر جماعت سے نہیں پڑھتے، کیونکہ ہم نے رات کو تہجد پڑھنی ہے، لہذا ہم رات کو تہجد پڑھ کے وتر پڑھیں گے۔ ان کا یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے۔ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لینا ہی یہ رمضان المبارک کی اپنی ایک شان ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو یاد کر کے سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔